जनाब लेफ्टिनेंट गवर्नर श्री मनोज सिन्हा जी और बोलने वाले जो मंच पे बैठे हुए हैं, हज़रत ख़वातीन, मोअज़्ज़ज़ मेहमान, भाई और बहनों, मैं ख्वाजा साहब को मुबारकबाद देता हूँ। कैसा शानदार इन्होंने सेमिनार किया। देखिए, इंटरफेस डायलॉग, फिर उर्दू, फिर कश्मीरियत, फिर हम आहंगी, यानी एक एक ही ऐसा है, इसके ऊपर दो दो दिन की बहस हो सकती है। ख्वाजा साहब ने इकट्ठा करके ये सब चीज़ें हमारे सामने दी। कई साल से हम लोग इकट्ठा काम कर रहे हैं और ख्वाजा साहब हमारे एक बहुत ज़बरदस्त जुज़ है। क्योंकि मैं पहले शुरू करता हूँ इंटरफेथ डायलॉग से। आप लोगों को याद होगा कि 1893 में पहली बार शिकागो में पार्लियामेंट ऑफ वर्ल्ड रिलीजन मुनक्कद की गई, जिसमें सारे जितने धर्म, सारी दुनिया के लोग आए थे। और इत्तेफाक से स्वामी विवेकानंद भी वहाँ पहुँच गए थे और उनकी तकरीरों से वो लोग बहुत मुतासर हुए, क्योंकि उन्होंने पहले कभी सुना नहीं था जिस किस्म की बातें उन्होंने वेदांत की। उन्होंने कहा कि मैं उस धर्म के प्रतिनिधि करता हूँ जिसने हमेशा हर एक को अपनाया, कभी किसी को दूर नहीं रखा। आणो भद्रो कितवा वंतु विश्व, जहाँ से अच्छे विचार आए उन्हें ले लेना चाहिए। तो 1893 में वो हुआ था। फिर 1993 में फिर से शिकागो की ग्रुप एक उठी। उन्होंने कहा भाई 100 साल हो गए हैं, इसको फिर शुरू करें। तो 1993 में ये शुरू हुआ था, सेकंड वर्ल्ड पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन्स। मैं वहाँ गया था, बोला भी था वहाँ। उसके बाद हर 3 साल 5 साल में ये बड़े बड़े महफिलें होती रहती हैं सारी दुनिया में। तो इंटरफेथ का ये मतलब ये है कि जितने अलग अलग धर्म हैं उनको इकट्ठा करना, हम आहंगी करनी, आपस में एक दूसरे को समझने की कोशिश करें। ये शास्त्रार्थ नहीं है। शास्त्रार्थ में तो ये होता था कि किसका बेहतर है और किसका नहीं है। इसमें इंटरफेस में बिल्कुल ऐसा नहीं है। जो जो अपने अपने विचार रखें वो अपने विचार रखें, समझने की कोशिश की जाए कि ये धर्म क्या कहते हैं। ऋग्वेद का एक वाक्य है, एकम सत विप्रहा बहुधा वदंती। सच्चाई एक है, उसे कहने के अलग अलग तरीके हैं। तो हम ये मानते हैं कि भगवान अगर एक है, जो उसको मानते हैं, तो अगर हम इस महफिल में 5 धर्म के लोग बैठे हैं तो 5 भगवान तो नहीं होंगे अलग अलग के लिए। भगवान अगर हैं तो एक ही होंगे। अब आप जैसे शंकराचार्य पे चढ़ने के रास्ते आप इस तरफ से जा सकते हैं, उपकार से जा सकते हैं, दूसरी तरफ से आ सकते हैं। पहाड़ चढ़ने के बहुत तरीके हैं, लेकिन जो पहुंचते हैं चोटी के ऊपर वो अलग अलग नहीं हो सकते। तो इंटरफेथ डायलॉग हम बड़ी तेज़ी के साथ चलाने की कोशिश कर रहे हैं। और हिंदुस्तान में तो ख़ास तौर पर यहाँ 9 धर्म हैं मनोज जी जो पनप रहे। हिंदुइज़्म, बुद्धिज़्म, जैनिज़्म, सिखिज़्म, 4 तो इंडिक रिलीजन्स हैं जो यहीं पैदा हुए थे। और फिर वहाँ से जो आए, यहूदी आए, पारसी आए, ईसाई आए, मुसलमान आए, और अब बहाई धर्म है वो भी आए। तो 9 धर्म हैं। मैंने एक प्रोग्राम किया था PTV के लिए, एकम सत, जिसमें मैंने हर एक धर्म के एक एक आदमी को खड़ा करके उनसे बुलवाया, आप बोलिए कि आपके धर्म की क्या विशेषता है, आप क्या समझते हैं। ये कार्यक्रम हमारा चल रहा है। और ख़ास तौर पे कश्मीर में तो ये रिवायत है पुरानी कि हर धर्म की जो कश्मीरियत की बात, क्या कश्मीरियत क्या है, यही है कि सब हम आहंगी के साथ लिखे, अच्छे मोहब्बत के साथ रहें एक दूसरे के साथ। यहाँ पहले वैदिक धर्म था, फिर बौद्ध धर्म आया, बहुत एक प्रभावशाली। कनिष्क जो एम्परर थे, उन्होंने बहुत बड़ी एक यहाँ बौद्ध की मीटिंग की हारवन में। उसके बाद फिर हिंदू रिवाइवल हुई, कश्मीर शैविज़्म हुआ, आचार्य अभिनव गुप्ता जैसे महान स्कॉलर पैदा हुए, और ललदेव वगैरह उनके वाक्य, वो तो स्कॉलर थे, लेकिन अपनी ज़ुबान में जो लोग समझते थे
آج بھی للباک لوگ بولتے ہیں. اس کے بعد پھر صوفی آئے, شاہ ہمدان آئے, 700 لوگ لے گئے. عالمدار کشمیر شیخ نور الدین نورانی جس کے چرار شریف میں جہاں اس کی زیارت ہے, وہ لوگ آئے. تو ہمارے ہاں صوفی جو دھرم ہے وہ بڑا اچھا ہمیں لگا, کیونکہ صوفیوں میں کوئی نفرت نہیں ہے. جس دھرم میں نفرت ہوتی ہے وہ دھرم پنپتا نہیں ہے. نفرت کی ضرورت نہیں ہے, ہمیں آہنگی کی, پریم کی ضرورت ہے. ہم سب انسان ہیں, الگ الگ جگہ پیدا ہوئے ہیں, الگ الگ ہمارے دھرم میں الگ الگ نام ہیں, لیکن ہیں تو ہم سب انسان. تو انسانیت کو جب تک ہم پراتھمکتا نہیں دیں گے تب تک کیسے چلے گا. تو انٹرفیس موومنٹ ہم چلا رہے ہیں, دہلی میں چلا رہے ہیں. خواجہ صاحب اور میری بیٹی جوتسنا, یہ سب لوگ ہم اکٹھا کر کے کوشش کر رہے ہیں. میں چاہوں گا کہ انٹرفیس موومنٹ کا ایک سیکشن یا ہمارے کشمیر میں بھی قائم ہو جائے تاکہ یہاں یہ کام چلتا رہے. جب تک جوتسنا رہتی تھی, یہ ہر سال انہوں نے وہ بنا رکھی ہے اپنی ایک سنستھا, وہی جو کہہ رہے ہیں کہ فارسی سے جنہوں نے وہ ترجمہ کروائے, دارا شکو, ہمارے گھر کے اوپر ہی دکھتے ہیں پری محل, وہیں بیٹھ کے تو کیا تھا انہوں نے. تو دارا شکو سینٹر چلتی تھی. اب ہم چاہیں گے کہ یہاں یہ کام چلتا رہے. جہاں تک اردو کا سوال ہے, اتنی خوبصورت زبان ہے اردو, اور اردو شاعری کا تو کوئی مقابلہ نہیں. جو ان کی جو روانگی ہے, مجھے شاعری سے بہت محبت ہے. انگریزی شاعری, اردو شاعری, ڈوگری شاعری, ہندی شاعری, سنسکرت شاعری, کسی بھی بھاشا میں, لیکن اردو میں جو روانگی ہے. فیض صاحب جب تشریف لائے تھے دہلی, منوج جی ہمارے گھر آئے, تو میں نے کہا مجھے آپ کی ایک بہت غزل پسند ہے. وہ میں نے ان کو پوچھا, انہوں نے کہا میں اس وقت جیل میں تھا جب میں نے یہ لکھا تھا اور عمر قید تھی ان کو. تو وہ کون سی غزل ہے؟ تم آئے ہو نہ شب انتظار گزری ہے, تلاش میں ہے سحر بار بار گزری ہے, جنوں میں جتنی بھی گزری بکار گزری ہے, اگرچہ دل پہ خرابی ہزار گزری ہے. وہ بات سارے فسانے میں جس کا ذکر نہ تھا. انگریز ڈھونڈ رہے تھے نا کہ ان کو موت کی سزا کیسے دی جائے, اس میں نہیں نکلا کچھ. وہ بات سارے فسانے میں جس کا ذکر نہ تھا, وہ بات ان کو بہت ناگوار گزری ہے. اور فضا کے ہاتھوں فضا کے ہاتھوں گلوں پر نہ جانے کیا گزری. دیکھیے, فضا کے ہاتھوں گلوں پر نہ جانے کا کیا گزری. مجھے کشمیر کا خیال آتا ہے جب بولتا ہوں میں. چمن سے آج صبا بے قرار گزری ہے, اور نہ گل کھلے ہیں نہ ان سے ملے نہ میں بھی ہے, عجیب رنگ میں اب کے بہار گزری ہے, تم آئے ہو نہ شب انتظار گزری. تو یہ انہوں نے, یہ ان کی غزل مجھے بہت پسند ہے. میں غزلیں بولنا شروع کروں گا تو ہم سارے یہاں بیٹھے رہیں گے. میں محض یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اردو زبان جو ہے اس کو اپنی جگہ ملنی چاہیے. وہ بھی ہماری ایک راشٹری زبان ہے, تو باہر کی زبان نہیں ہے. اردو ہندوستان میں ہی پیدا ہوئی ہے. تو اس لیے اردو کی جہاں جہاں ضرورت ہے کرنی چاہیے. ہماری ریاست کی منوج جی کئی سال اردو ریاستی زبان تھی, کیونکہ یہاں مادری بھاشا تو الگ تھی, کشمیری تھی, ڈوگری تھی, لداخی تھی, لیکن اردو ایک ایسی زبان تھی جس میں سب اپنے آپ بول سکتے تھے. تو اب تو خیر وہ بھی ہے, لیکن میں یہ کہوں گا کہ اردو کی رکشا کرنی چاہیے, اردو کی تقویت کرنی چاہیے, اور جہاں ممکن ہو سکے استعمال کرنا چاہیے, اور اس کی کوئی مخالفت نہیں کرنا. کسی بھی زبان کی مخالفت کرنا, میں ماں سرسوتی کی اس کو میں سمجھتا ہوں کہ ان کے خلاف جا رہے ہیں آپ, اپمان کر رہے ہیں آپ سرسوتی کا, کیونکہ زبان جو ہے انہی کی بھاشا ہے. انہی کی بھاشا سے تو ہمارے دماغ بڑے ہیں, ہمارے اتنے بڑے یہ جو ہم نے ساری دنیا میں لوگوں نے اپنے اپنے سویلائزیشنز بنائے ہیں, تو زبان کے بغیر تو نہیں چل سکتے تھے. تو زبان ہر ایک بڑی پوتر چیز ہوتی ہے زبان, اس کی قدر کرنی چاہیے. اور کشمیریت کی بات ہو گئی, اور یہ جو ہم آہنگی یہ شعر
کلچرل ٹریڈیشنز وہ تو کشمیر میں رہی ہیں. مجھے یاد ہے جب میں پہلے صدر ریاست بنا 1921 میں 51 میں 51 میں, تو یہاں وہ بھی تھی ایک بلڈنگ تھی جہاں اوپر نماز پڑھ رہے ہیں, اسی بلڈنگ میں نیچے کالی کی آرتی ہو رہی ہے. یہ کہیں اور دنیا میں نہیں ہوگا. مجھے یاد ہے کہ گھر کا نام کہیں دریا کے اوپر ہے, جیلوں کے اوپر ہی وہ گھر ہے. تو یہ جو ہماری ایک روایت ہماری اس ریاست کی ہے, جب سے یہ ریاست دیکھی ہمارے بزرگوں نے یہ ریاست بنائی, اور یہ ایسی ادبھت ریاست تھی. اس میں جموں پٹھان کوٹ سے لے کے میرپور تک, کشمیر ویری ناگ سے لے کے مظفر آباد تک, اور گلگت بلتستان اور لداخ, 4 خطے تھے. الگ الگ زبانیں, الگ الگ دھرم, الگ الگ ان کے کپڑے, الگ الگ کھانا, الگ الگ گانا, لیکن ایک ریاست بن گئی اور 100 سال تک ایک ریاست چلتی رہی. تو کچھ حصے نکل گئے ہیں وہ بات اور ہے, لیکن جو بھی ہیں ہم آپس میں اچھی طرح سے رہیں. اور کشمیر جو ہے جسے مکٹ کہا جاتا ہے ہندوستان کا, تو ہم نے روشنی دینی. ایک زمانے میں جب سب سے خراب حالت ہو گئے تھے منوج جی, گاندھی جی نے کہا تھا اگر مجھے کہیں روشنی کی کرن دکھ رہی ہے تو وہ کشمیر میں دکھ رہی ہے. اور روشنی کی کرن کو اب ہم نے پورا کرن نہیں رکھنا ہے, پورا سورج بنانا ہے اس کو, اور سارے ہندوستان کی ہم نے پیروی کرنی ہے کہ کس طریقے سے لوگ اچھی طرح سے رہ سکیں گے, ہم آہنگی کے ساتھ رہتے ہیں بلا لحاظ مذہب و ملت. یہ ہم بتا سکتے ہیں. یہ کشمیر, جموں کشمیر کی ایک روایت رہی ہے اور شاندان روایت رہی ہے, اسی کو ہم نے آگے بڑھانا ہے. انہی لفظوں کے ساتھ میں خواجہ صاحب آپ کو خاص طور پر مبارکباد دینا چاہتا ہوں. میں جانتا ہوں آپ نے کتنی محنت کی ہے اس سارے چیز کو کرنے کے لیے, اور بہت ہی اچھا ہے کہ گورنر صاحب بیٹھے ہیں ادھیکشتا کرنے. ان کی ادھیکشتا میں یہ سارا کاریہ ہو رہا ہے, اور آگے بھی بہت پروگرام ہوں گے. تو میں آپ کو بہت بہت مبارکباد دیتا ہوں, اور آپ لوگوں سے یہ دعا کرتا ہوں کہ ہماری جو پرانی روایت ہے اس کو آپ اور مضبوط کریں, آگے بڑھائیں. بہت بہت شکریہ.